اور جانتے ہو وہ چھوٹے والے نے مجھ سے کیا کہا کہ ہم زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. And soon you will catch your death. یہ کہہ کے وہ دونوں پیسے لے کے کمرے سے چلے گئے. بہت سے مہمان یہاں آ چکے ہیں اور میں ان سے آپ کی ملاقات کروا چکا ہوں. آج کے مہمان ذرا مختلف ہیں. یہ ایک باپ ہے. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں ایک باپ سے. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کچھ نہیں کرتا انور. میرے بیٹے مجھ سے بہت بدتمیزی کرتے ہیں. بیٹوں کے بارے میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. اپنے بارے میں کچھ بتائیں. بیٹوں کے لیے تو زندہ تھا. جب وہ چھوٹے تھے تو سب کے سامنے میں ان کے لیے دعا کیا کرتا تھا. اب جب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو میں لوگوں سے چھپ کے ان کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ کیا کرتے تھے؟ میں پڑھاتا تھا. ٹیچر تھا. 35 سال پڑھایا ہے میں نے. 35 ایئرس. 35 سال. بیٹے بھی اسی اسکول میں پڑھتے تھے؟ بیٹے پڑھتے تھے اسکول میں، لیکن میری بیوی کی خواہش تھی کہ وہ کسی بڑے اسکول میں پڑھیں، کسی مہنگے اسکول میں پڑھیں. کیونکہ آپ کا اسکول اچھا نہیں تھا؟ اسکول سب اچھے ہوتے ہیں انور. کوئی اسکول برا نہیں ہوتا، سب اچھے ہوتے ہیں. اس میں پڑھنے والا اور پڑھانے والے اگر اچھے ہوں تو سب اچھا ہوتا ہے. آپ کی بیگم ہے؟ چلی گئی. ایک طرح کی زندگی سے وہ اکتا گئی تھی. بڑے گھر کی تھی نا، تو اچانک ان کو میرا کوارٹر چھوٹا لگنے لگا. بیٹے آپ کے ساتھ رہے؟ 2 بیٹے چھوٹے چھوٹے. جس آدمی سے میری بیوی کی شادی ہوئی اس کی یہ شرط تھی کہ میرے گھر میں اسکول کے ماسٹر کے بچے نہیں آئیں گے. اگر بچوں کی تربیت ٹھیک ہو تو پھر وہ ٹھیک رہتے ہیں. ہاں، تم شاید ٹھیک کہتے ہو سکتا ہے میری تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہو، ورنہ کیا نہیں پڑھایا میں نے ان کو. قرآن پڑھایا ان کو. بانگے درا پڑھائی کہ ایک درد مند شاعر کی اردو سے وہ اپنی اردو کا آغاز کر سکیں. کسی انگریزی اسکول میں پڑھتے تھے؟ ہاں، انگریزی اسکول میں پڑھتے تھے. کیسا اسکول تھا؟ بہت اچھا اسکول تھا. بہت مہنگا اسکول تھا. سردیوں میں اپنے گرم کپڑے پرانی دکانوں سے خریدا کرتا تھا. مگر میں اپنی اولادوں کے لیے وہی کپڑے خریدتا تھا جو میرے بچوں کو پسند آتے تھے. وہی کپڑے خریدتا تھا. پڑھائی میں کیسے تھے؟ بہت اچھے تھے. انگریزی بہت اچھی تھی ان کی. انگریزی بولتے تھے. اختلاف کب شروع ہوا؟ مجھے نہیں معلوم. کوئی وجہ تو ہوگی. ایک دن مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا. میرے دونوں بیٹے آ کے بیٹھ گئے. میں نے دعا مانگنے کے بعد ان کو دیکھا اور ان کے لیے پھر دعا مانگنے لگا. بچوں سے پوچھا کہ کیسے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ تم کو کیا ناپسند ہے، گھر یا باپ؟ بڑا کہنے لگا کہ گھر کو ناپسند کرنا ہمارا حق ہے اور آپ کو پسند کرنا ہماری مجبوری. میں نے بچوں سے کہا کہ یہ گھر تمہارے عروج عظمت کی طرح یادگار ہے. تمہارا دامن اس کی ذات سے وابستہ ہے. جواب کیا ملا؟ چھوٹا مجھ سے کہنے لگا کہ آپ اسے گھر کہتے ہیں. آل مائی لائف آئی ہیو ٹو. چھوٹا مجھ سے کہنے لگا
آپ اسے گھر کہتے ہیں. آل مائی لائف آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو پٹ اٹ فرام می. میں نے اس سے کہا بی ریزنیبل بیٹا, یو ہیونٹ یٹ ٹرائیڈ ایوری تھنگ. یہ سن کر وہ دونوں اپنے کمروں میں چلے گئے. میں ساری رات نہیں سو سکا انور. جاگتا رہا میں ساری رات, اور بار بار جا کر ان کے چہروں کو دیکھتا تھا, ان کے سوئے ہوئے چہروں کو دیکھتا تھا بار بار. ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک نیا خواب دیکھ رہے ہیں, ایک نیا گھر دیکھ رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں. دوسرے دن صبح وہ لوگ مجھ سے ملے بغیر کالج چلے گئے, اور میں سارا دن ان کے بچپن کی تصویروں کا البم اٹھائے پھرتا رہا, کھیلتا رہا تصویروں سے. آپ نے گھر بدل لیا؟ نہیں, میرے پاس جو پیسے تھے, اگر تم اس کو پیسے کہہ سکتے ہو, تو میں نے وہ سارے بینک سے نکلوا کے ان لوگوں کو دے دیے اور کہا یہی میری پوری زندگی کی پونجی ہے, کمائی ہے. تو چھوٹے نے مذاق میں یا مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیا ہیئر وی گو. میں گھبرا کے کھڑا ہو گیا. دوسرا کہنے لگا بی سیٹڈ سر. اور جانتے ہو وہ چھوٹے والے نے مجھ سے کیا کہا کہ ہم زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اینڈ سون یو ول کیچ یور ڈیتھ. یہ کہہ کے وہ دونوں پیسے لے کے کمرے سے چلے گئے, اور میں کھڑا سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو گیا. اقبال حالی رشید احمد صدیقی کی کتاب کے اور آقے کے کر کے میری آنکھوں کے سامنے اڑنے لگے انور. مکان کی دیواروں سے بچوں کی تصویریں ایک ایک کر کے غائب ہونے لگی. اور دوسرے دن وہ دونوں گھر چھوڑ کے چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ پتہ نہیں, مگر ایک ہفتے کے بعد چھوٹا والا گھر پر آیا اور کہنے لگا کہ ہم ڈیفنس میں ایک گھر میں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے رہتے ہیں. مجھ سے پوچھنے لگا آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے کہا دونوں بیٹے. بغیر جواب دیے ہوئے چلا گیا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم. آج کل آپ کے بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ سنا ہے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر رہے ہیں, شادی بھی کر لی ہے. آپ کو بلایا؟ بہت بڑے گھر ہیں ان کے, بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس. آپ نے جواب نہیں دیا. آپ کو بلایا شادی میں؟ نہیں بلایا نہیں. آپ سے ملنے آتے؟ آیا تھا ایک دفعہ, لیکن وہ مجھ سے ملنے نہیں آتے. وہ صرف یہ دیکھنے آتے ہیں کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں. شادی کہاں کی ہے؟ کی ہوگی کسی اونچے اور بڑے خاندان میں. اگر اوسط درجے کے خاندان میں شادی کرتے تو شادی کے دن لڑکی والے لڑکے کے باپ کے بارے میں ضرور پوچھتے. آخری مرتبہ آپ اپنے بیٹوں سے کب ملے تھے؟ عید کے دن آئے تھے اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر. چھوٹا مجھ سے کہنے لگا کہ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے مجھے اردو کا کوئی استاد بتائیے. میں نے کہا مجھے ٹیچر رکھ لو. مجھے کہنے لگا کہ مجھے مہنگا ٹیچر چاہیے, میرا بیٹا صرف انگریزی سمجھتا ہے. میں خاموش ہو گیا اور جیب سے میں نے 20-20 روپے نکال کے اپنے بچوں کے, دونوں بچوں کے ہاتھ میں عیدی دی.
जाते हुए वो बच्चे वो 20 रुपए भी टेबल पे छोड़ के चले गए। आजकल आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, उनके बच्चों के लिए दुआएं करता हूं, अपने बेटों के लिए दुआएं करता हूं। उनकी किसी हरकत से आपको कभी ये अंदाजा हुआ कि वो अपनी इस बात पे शर्मिंदा है? नहीं अनवर, बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। छोटा एक दिन मुझसे कहने लगा कि अगर हम आपके साथ रह रहे होते तो ज्यादा से ज्यादा किसी बैंक में सरकारी मुलाजिम होते। कहने लगा, जानते हैं कि नौकरी की दरखास्त देते हुए घर के पते की कितनी अहमियत होती है। कहने लगा, आप जैसे लोगों का मुस्तकबिल क्या है इस मुल्क में, क्या हाल है आपका इस मुल्क में। और कहने लगा, आप जैसे सच्चे लोग अपना माजी छुपाने के लिए अक्सर झूठ भी बोलते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मगर मुझे आ गया है यकीन। ऐसी औलाद का क्या फायदा? औलाद से फायदा नहीं सोचा जाता, लेकिन दुख इस बात का है अनवर कि जब मुझे उनकी जरूरत थी तो वो मेरे पास नहीं रहे। फायदे से मेरी मुराद थी। मैं समझता हूं तुम्हारी बात को, तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन औलाद होती है अनवर। मैं आज भी अपने बेटों के लिए दुआ करता हूं उनके लिए, और हमेशा उनके लिए दुआ करता रहूंगा। आपने अपनी बहुओं को देखा है? नहीं, कभी इस ख्वाहिश का इजहार किया? नहीं, कभी ऐसा नहीं किया। मैं जानता हूं कि क्या जवाब आएगा। अच्छा, एक बात बताएं, आपने जिंदगी में कभी अपने वालिदैन को कोई दुख पहुंचाया? दुख पहुंचाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अनवर, मगर मैं अपने माँ बाप को सुख भी ना पहुंचा सका। कुछ था ही नहीं मेरे पास। घर में जो पका वो खा लिया, कभी एतराज नहीं किया। माँ ने जो पहनाया वो पहन लिया, कभी बड़ों से बदतमीजी नहीं की, उनको कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन आज मैं सोचता हूं कि मैं जिंदा क्यों जिंदा रखा है अल्लाह ताला ने मुझे। मेरी पूरी जिंदगी दूसरों का इम्तिहान लेते हुए गुजर गई, शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे इम्तिहान में डाल दिया है। अच्छा, एक बात बताएं, अपनी वालिदा से मिलते हैं? मिलते होंगे, जरूर मिलते होंगे, बहुत पैसा है उनके पास। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये सब कुछ अंग्रेजी तालीम का असर है? ये सब कुछ इस दौर का असर है। तालीम तो कोई भी बुरी नहीं होती अनवर। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, शुक्रिया। करम उसका कि बेजौहर नहीं मैं। न जाने मैंने तुम्हें अपने बेटों की ये कहानी क्यों सुना दी। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये तो मेरा जाती मसला है। अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो क्या पता कल आके आपको ले जाएं। बड़े वाले की पोस्टिंग अमेरिका हो गई। पिछले हफ्ते वो मुझसे मिले बगैर अमेरिका चला गया, और सुना है कि छोटे वाला भी लंदन जा रहा है। आपकी कहानी तो मुझे किसी फिल्म की कहानी लग रही है। इस कहानी की अगर फिल्म चलेगी तो एक दिन से ज्यादा नहीं चल सकती, मगर मेरी कहानी खत्म ही नहीं होती। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। बस दुआ करो कि मेरे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाए। कुछ और कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहता हूं कि दिल साहिब औलाद से इंसाफ तलब है। दिल साहिब औलाद से इंसाफ तलब है। आज आपने एक बाप की कहानी सुनी।
لوز ٹاک کا شاید یہ واحد پروگرام تھا جس نے مجھے بھی پریشان کر دیا. اولاد اچھی ہونا چاہیے. ان کے بچے بھی ضرور اچھے ہوں گے، مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ سوچئے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.